ابش اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، کل ہماری گفتگو یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کے اوپر جو احسانات جتلائے ہیں، ان احسانات میں ایک احسان تو پیدا کرنا ناپاک گندے قطرے سے، پھر اس کو درست کرنا، پھر اس کا راستہ آسان کرنا، پھر تیسرے نمبر کی بات تھی اس کو موت دینا، اور موت کے ساتھ اس کو دفن کروانا یہ بھی الہامی طور پر اللہ تعالیٰ نے کرایا، بتایا، کوے کے ذریعے اور فرشتوں کے ذریعے۔ ثم اذا شاء انشر، پھر جب اللہ چاہے گا تو اس کو اٹھائے گا، جب چاہے گا۔ کیسے اٹھائے گا؟ انسان کی پوری باڈی، سر گل سکتی ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہے جو گلتی نہیں، ایک ہڈی ایسی ہے جس کو عجب الذنب کہتے ہیں۔ عجب الذنب یہاں ہوتی ہے جو یہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی، حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأکل التراب کل شیء من الانسان، مٹی انسان کی ہر چیز کو کھا جاتی ہے، الا عجب ذنبہ، عجب ذنبہ، یہاں پیچھے جو ایک ہڈی ہوتی ہے، کہا یہاں سے انسان اگے گا، نکلے گا، کتابوں میں ہے، روایات میں ہے کہ قیامت آ جائے گی، اس کے بعد بارش برسے گی، سب ختم ہو جائے گا، بارش برسے گی۔ جب اللہ تعالیٰ کو انسان کو نکالنا منظور ہوگا تو انسان اسی ہڈی سے نکلے گا۔ آگے حدیث دیکھیے، یہ عجب ذنب کیا ہے؟ قیل وما ہوا یا رسول اللہ، وہ کیا ہے؟ فرمایا مثل حبۃ خردل منہ تنشؤون، کا جو سرسوں کا دانہ ہوتا ہے نا، سرسوں رائی کا دانہ، کہا اس طرح سے ہوگا، اور اسی سے تم پیدا ہوگے، اگو گے، نکلو گے وہاں سے۔ مطلب کہ بیا تو وہیں پہ ہے، زمین میں ہی، اور یہیں سے نکلنے کا ہے، چاہے پورا انسان سڑ جائے۔ اب وہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو نکالنے کے، اورنگزیب کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو، اور خدا کرے اللہ ان کو، وہ تو بڑے عالم تھے اور بڑے دین کے یہ تھے، صحیح سالم نکلے تو ان کے بھی ہوش پورے، کتنے سالوں کے بعد بھی یہ لوگ ایسے زندہ ایسے ہی ہے جیسے کہ باڈی پہلے تھی۔ خیر، انسان کی پورا بدن ختم ہو سکتا ہے، وہ نہیں ہوگا۔ یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اور ایک روایت میں کل ابن آدم یبلا، انسان کا پورا بدن بوسیدہ ہو جاتے ہیں، بلی ابلا، بوسیدہ ہوتا ہے، الا عجب ذنب منہ خلق وفیہ یرکب، اسی سے پیدا ہوگا اور اسی سے اس کو ترکیب دی جائے گی، یہ طریقہ ہے۔
ثم اذا شاء انشر، جب اللہ چاہے گا اٹھائے گا. کہاں سے اٹھائے گا وہ نہیں بتایا ہے، کہاں سے اٹھائے گا وہ نہیں بتایا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ آدمی اگر لوح محفوظ کے اندر لکی لکھا جا چکا ہے، نصیب دار اہل سعادت میں سے لکھا جا چکا ہے، تو وہ اسی جگہ سے نکلے گا جہاں اس کو اللہ نے منظور رکھا ہے، چاہے وہ کفرستان کے اندر دفن کیا گیا ہو، اور اگر وہ بدبخت ہے تو چاہے مکہ مکرمہ میں مرا ہو یا مدینۃ المنورہ میں مرا ہو، وہ دوسری جگہ سے نکالا جائے گا، بدبختوں کی جگہ سے نکالا جائے گا. اور اس کے لیے دلیل بھی ہے، یہ بغیر دلیل کے بات نہیں، حدیث شریف میں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات من امتی یعمل عمل لوط نقلہ اللہ الیہم حتی یحشر معہ، جو آدمی میری امت میں سے مر جاوے اس حال میں کہ وہ قوم لوط کا عمل کر رہا تھا، مردوں سے اپنی خواہش پوری کر رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کو ان لوگوں کی طرف منتقل کر دے گا، قوم لوط کی طرف، اور انہی کے ساتھ ان کا حشر کرے گا، چاہے مرا کہاں ہو. دوسری ایک حدیث ہے، من مات وهو يعمل عمل قوم لوط سار به قبره حتى يسير معهم ويحشر يوم القيامة منه، جو آدمی عمل قوم لوط کرتا ہوا گزرا ہے، جو مر گیا اس حال میں کہ عمل کرتا تھا، تو اس کی قبر اس کو وہاں لے جائے گی، یہاں تک کہ وہ وہاں سے ان کے ساتھ ہوگا اور حشر بھی اس کا ان کے ساتھ ہوگا. اس مقام کے اوپر صاحب روح البیان نے ایک روایت، ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا جو ابن حیلان کے نام سے مشہور تھا، وہ شیعوں میں سے تھا، شیعوں میں سے اہل تشیع سے تھا وہ، اور صحابہ کے حق میں بہت برا بھلا کہتا تھا، بری بری باتیں لوگوں میں پھیلاتا تھا، خود بھی بدکار تھا، اس کے بھی خود کے اعمال ٹھیک نہیں تھے. ایک مرتبہ وہ دیوار کو گرا رہا تھا، دیوار کو توڑ رہا تھا، اس سقط، دیوار گری، اسی پر گری، فہلک، اور پھر وہ ہلاک ہو گیا. فدفن بالبقیع، کہاں دفن کیا گیا؟ جنت البقیع کے اندر اس کو دفن کیا گیا. فلم یوجد ثانی یوم الدفن فی القبر الذی دفن به، دوسرے دن دیکھا گیا تو اس کا جسم ندارت، باڈی ہے ہی نہیں، جو مٹی وہاں ڈالی گئی تھی مٹی نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی. ولا التراب الذی ردم به القبر، اور وہ مٹی بھی نہیں تھی جو وہاں بھری گئی تھی اس کی قبر کے اوپر، باڈی تھی ہی نہیں. بحیث یستدل بذلک لنفسی، یعنی یہ بھی نہیں تھا کہ پتہ چلے کہ بھئی قبر یہاں تھی یا نہیں، کچھ تھا ہی نہیں وہ. اور جو اینٹیں رکھی جاتی ہے میت کے قبر کے اندر، لبی کہا کہ وہ ویسی کی ویسی تھی، جیسے اس کو بڑی جماعت نے دیکھا، یہاں تک کہ قاضی جمال الدین واقف ہوئے تو دیکھا، قاضی جمال الدین نے خود دیکھا. اور دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ ایک جماعت دیکھنے کے لیے گئی، گول لل گول، یعنی ٹکڑیاں ٹکڑیاں، ٹیم ٹیم بن کے گئی، اور یہ ایک عبرتناک نشانی بن گئی. یہ ایک واقعہ ہے. دوسرا ایک واقعہ انہوں نے نقل کیا کہ محمد ابن ابراہیم المؤذن، ایک مؤذن ہے، حرمین شریفین کے کوئی مؤذن رہے ہوں گے، وہ حکایت بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک میت کو دفن کرنے کے لیے میں خود چلا، میت کو دیکھے، میرے ساتھ کوئی آدمی اور نہیں تھا، ایک ہی آدمی میرے ساتھ ہوا، تو ہم دونوں نے اس کو اٹھایا اور اس کی قبر میں رکھا. اب وہ آدمی کچھ لینے کے لیے گیا،
اور میں اینٹ لے رہا ہوں اور وہ آدمی کچھ لینے کے لیے گیا، کیا دیکھتا ہوں؟ میت وہاں پر موجود ہی نہیں، باڈی وہاں تھی ہی نہیں۔ میں چلا گیا، قبر کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ اور یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ بعض صلحاء جو مدینہ منورہ میں مرے نہیں تھے، لیکن خواب میں دیکھا گیا کہ کہنے والا کہہ رہا ہے کہ میرے اولاد کو سلام کہہ دینا اور ان کو یہ کہنا کہ بھئی مجھے تو بقیع میں لایا گیا ہے اور حضرت عباس کی قبر کے پاس مجھے دفن کیا گیا ہے، لہذا جب تم میری زیارت کرنے کا ارادہ کرو تو یہاں کھڑے ہو کے سلام کرنا اور میرے لیے دعا کرنا۔ یہ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مقاصد حسنہ کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں بھی میں نے ایک واقعہ پڑھا، اور وہ یہ واقعہ تھا کہ مدینہ منورہ میں ایک شیخ کو دفن کیا گیا۔ دفن کرنے کے بعد کچھ دن گزرے تھے، قبر کو کھودا گیا کسی کام سے، تو وہاں پہ ایک فرانس کی لڑکی کی قبر تھی، باڈی تھی، فرانس کی ایک لڑکی کی باڈی وہاں پر تھی۔ لوگوں نے دیکھا تو فرانس کا ایک آدمی وہاں موجود تھا، اس نے دیکھا کہ یہ تو میرے ہاتھ میں اسلام قبول کیا تھا، یہ تو فرانس کی رہنے والی ہے، اور اس کو تو وہاں دفن کیا گیا تھا۔ اب یہاں جو شیخ کی قبر تھی تو ان کے گھر والوں سے پوچھا گیا کہ آخر ان کا کون سا عمل ایسا تھا کہ ان کی باڈی یہاں نہیں ہے، جو فرانس میں دفن کی ہوئی لڑکی یہاں ملی ہے۔ وہاں چیک کیا گیا تو وہاں قبر ان کی تھی۔ تحقیق سے پتا چلا، گھر والوں سے پوچھا کہ ان کا عمل کون سا تھا، تو کہا کہ ایسے تو کوئی عمل نہیں تھا، لیکن جب غسل جنابت کی باری آتی تھی، صحبت کرنے کے بعد جب غسل کرے، کہا یہ کرسچنوں میں یہ بہت اچھا ہے کہ ان میں غسل نہیں ہے، غسل جنابت۔ استغفر اللہ۔ اب سوچئے کہ یاد رکھو، کفر کو اچھا سمجھنا بھی کفر ہے، سمجھ رہے بات کو؟ کفر کی چیز کو اچھا سمجھنا یہ بھی کفر ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ علم بہت ضروری ہے۔ علم بہت ضروری ہے کہ آدمی کو پتہ نہیں چلا کہ وہ اسلام سے نکل گیا ہے۔ کافروں کی بعض عادتوں کو ہم لوگ اچھا سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ارے یار یہ گھوڑے بہت اچھے، صرف ان کے پاس ایمان نہیں، ارے بٹھا یہی تو اصلی چیز ہے جو نہیں ہے ان کے پاس۔ اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ اخلاق اس کو تھوڑی کہتے ہیں کہ آدمی اپنے مونوپولی اگر بزنس کے لیے کہ میرا بزنس اچھی طرح چلے اس لیے ہم امانت داری سے کرے، وہ اخلاق نہیں، وہ تو ایک اسکیم ہے اپنے بزنس کو بڑھانے کی۔ اخلاق تو ایمان کی بنیاد پر آدمی جو کرتا ہے، اسلام نے جو چاہا ہے وہ ایمان کی بنیاد پر جو کرتا ہے، کوئی غرض نہیں رکھتا پیچھے، یہ اخلاق ہوتے ہیں۔ اخلاق اس کو کہتے ہیں۔ اخلاق زبان کے اندر اخلاق نہیں ہے کہ بول دیا تو اچھے الفاظ، بہت سارے لوگ باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں لیکن عمل کے اعتبار سے کچھ نہیں۔ تو بول دینے سے آدمی بڑا نہیں بن جاتا، اصل تو اعمال، کیفیات، یہ ساری چیزیں اس میں ہوتی ہے۔ خیر، تو اس عورت کو جو کلمہ اخلاص کے ساتھ پڑھی ہوئی تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے ادھر منتقل کیا۔ میں ایک بات کہتا رہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کوشش کرو کہ تمہاری موت مدینۃ المنورہ میں ہو۔ تو ہماری کوشش کیا ہے؟ دعا، بس ایک دعا ہی تو ہے۔ اب آدمی اگر پوری زندگی دعا کرتا بھی رہا اور اگر اس کو مدینۃ المنورہ میں موت نہیں آئی تو اللہ رب العزت سے امید ہے کہ اس کی موت چاہے نیوزی لینڈ میں ہو یا کسی دنیا کے کونے میں ہو، اللہ تعالیٰ اس کو وہاں پہنچائیں گے۔ ثم اذا شاء انشر، جب اللہ چاہے گا اس کو اٹھائے گا۔ کہاں سے اٹھائے گا؟ جیسے وہ روایت میں نے آپ کے سامنے نقل کی کہ آدمی اگر سعادت مند لوگوں میں سے ہے تو چاہے کفرستان میں مرا ہو،
اللہ تعالیٰ اس کو اہل سعادت کے یہاں اٹھائے گا. کلا لما یقضی ما امرہ، کلا باز آ جانا چاہیے. کیا مطلب؟ تکبر سے باز آ جائے، اپنے کفر سے باز آ جائے، توحید کے انکار پر اصرار کرنے سے باز آ جانا چاہیے، اور بعث و حشر و نشر کے انکار کے اوپر بھی باز آ جانا چاہیے. انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب یہ سارے تصرفات میرے اندر ہوئے کہ میں تو گندا قطرہ تھا جس میں کوئی حرکت نہیں، اگر وہ پانی میں گر جائے پانی ناپاک ہو جاوے، زمین پر گر جاوے اس پہ کوئی حرکت نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس بے جان چیز کو کہاں سے نکالا؟ باپ کی گندی شرمگاہ سے، جہاں سے پیشاب نکلا کرتا ہے وہاں سے نکالا، اور ایسی جگہ پہ پہنچایا جہاں سے پیشاب نکلتا ہے، ماں کے رحم میں پہنچایا. اتنی دفعہ گندی گندی جگہ سے 2 دفعہ، اور جب پیدا ہوا تب بھی اسی جگہ سے وہ نکلا. اب آدمی کیا گھمنڈ کرے، کیا اپنے آپ کو بڑا سمجھے ہے؟ کلا کہا کہ باز آ جانا چاہیے. جب یہ ساری چیزیں دیکھی تو پتہ چلنا چاہیے کہ ہم قدرت الہیہ کے نیچے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں، ہم انڈر دا پاور آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، ہم اللہ کی قدرت کے نیچے. جب اس کی قدرت کے نیچے ہے تو پھر ہمیں اسی کی طاعت بھی کرنی چاہیے، اسی پہ ایمان بھی رکھنا چاہیے. بھئی یہ ساری چیزیں اللہ کی قدرت کے دلائل ہیں، دلائل کے ساتھ ساتھ نعمت بھی ہے. منی کے قطرے سے ازاں قطر لولو لالا کنت وزی صورت سرو بالا کنت، ازاں قطر لولو لالا کنت وزی صورت سرو بالا کنت. اللہ تعالیٰ ایک قطرہ ایسا ہوتا ہے جس سے موتی تیار کرتا ہے، اور ایک قطرہ ہوتا ہے جس سے ایک انسان کی شکل بناتا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. جو سیپی ہوتی ہے نا، سیپی جانتے ہیں؟ سیپی سمندر کے اندر ہوتی ہے، وہ جب بارش گرتی ہے تو وہ باہر آتی ہے، اور پانی کا سمندر وہ جو بارش کا قطرہ جو ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ لے کے اندر چلی جاتی ہے. یہ قطرہ گیا ہے وہ موتی بن کے نکلے گا، موتی اس سے تیار ہوتا ہے. ازاں قطرہ لولو لالا کنت، چمکدار موتی ہوتا ہے وہ. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اپنی بوستان کے اندر یہ بات کہی. اور وزی صورت سرو بالا کنت، یہ گندے قطرے سے ایک خوبصورت شکل کا ایک انسان بوائے یا گرل اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے. یہ اس کی قدرت کی دلیل ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ نشانیوں میں سے ہے. وہیں پر ہمارے پر احسان بھی ہے کہ ہم کچھ نہیں تھے، وی ور نتھنگ، کچھ نہیں تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک جیتا جاگتا انسان بنایا. ایسا کمزور تھا، کچھ سمجھتا نہیں تھا، اور آج کچھ سمجھ دے دی تو کیا خدا کا انکار کرے؟ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے. انسان کو چاہیے کہ اپنی ابتدا کے بعد اپنے بقا کے اسباب پر بھی غور کرے، اور تعیش کے اسباب کے پر غور کرے. وہ کیا ہے؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا. اللہ تعالیٰ نے وہاں جو حالات بتلائے تھے ابتدا اور انتہا کے بتلائے تھے، اب یہاں یہ بتا رہے کہ تو اپنے بقا کے اسباب کو بھی دیکھ. ہمارے بقا کے اسباب یہ گاجر مولی اور روٹی چاول یہی چیزیں ہیں. باقی رہنے کے جو اسباب ہماری غذا کیا ہے؟ یہی تو ہے. ٹماٹر، گاجر، مولی، یہ ساری چیزیں ہم کھا رہے ہیں، زمین سے نکل رہی. تو کا انسان کو چاہیے کہ اپنے خوراک کی طرف دیکھے، الی طعامی، اپنے کھانے کی طرف دیکھے، کیسے ہم نے بنایا اس کو. اچھا ایک بات وہ آیت تو رہ گئی، کلا لما یقضی ما امرہ. اس آیت کے اوپر کلا پہ روکا تھا کہ ہرگز نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. لما یقضی ما امرہ، ابھی تک انسان نے وہ نہیں کیا جس کا اس کو حکم دیا تھا. ابھی اس آیت کی تفسیر کے اندر مفسرین کے الگ الگ آراء ہے، الگ الگ رائے ہے. ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کلا کا مطلب یہ لیس الامر کما یقول،
یہ انسان جو کہہ رہا ہے کافر کہ ہم نے اللہ کا حق ادا کر دیا، صرف اللہ کو بڑا کہہ دیا، اوپر والا اوپر والا، اتنا کہہ دینے سے حق ادا ہو جاتا ہے۔ مسلمان دیکھو ایک بات کو، بھولا تو ہوتا ہے لیکن بے وقوف نہیں ہوتا۔ آج کے زمانے کا مسلمان بے وقوف ہے، بھولا تو ہوتا ہے کہ بات مان لیتا ہے لیکن بے وقوف نہیں ہوتا۔ اب یہ اتنا بڑا کشکا لگا کہ دھوتی پہن کے اور بگوا کلر پہن کے کہہ رہا ہے کہ اسلام، ایک آدمی تو کیا کہہ رہا ہے مانو، ایک پنڈت، میں خود سنا، وہ کہہ رہا ہے کہ سناتن کو تو میں کبھی نہیں سمجھ سکتا، اسلام کو میں سمجھاؤں، اس میں یہ خوبیاں، ارے خوبیاں بھی قبول کر لے بھائی، کیوں بول رہا ہے؟ جب تو بول رہا ہے کہ اسلام کی، میں نے اسلام کو اچھی طرح سے سمجھا ہے کہ اسلام کیسا مذہب ہے، تو پھر تم کیوں مانتے نہیں ہو، قبول کیوں نہیں کرتے ہو، صرف بولتے ہو؟ اور سناتن کے بارے میں کہ ہم اس کو نہیں سمجھے اور سمجھ بھی نہیں سکتے، اس میں کچھ ہے نہیں، تو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ تو یہ ہم بے وقوف ہیں کہ ان کی چیز کو سن کے پھر کیا کہتے ہیں، وائرل کریں، اس کو بھیجو اس کو بھیجو، کیا ضرورت ہے اس کو بھیجنے کی؟ کلا لما یقضی ما امرہ، ہرگز نہیں، وہ یوں سوچتا ہے کہ میں نے اللہ کا حق ادا کر دیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم بھی تو اللہ کو مانتے ہیں، وہی تو ہمارا پالنے والا ہے، سب کچھ سب چیز ہے، لیکن اس نے جو نہ کہا ہے وہ کیوں کرتے ہو؟ شرک سے اس نے منع کیا ہے، مورتی پوجا سے اس نے روکا ہے، تو پھر ایسا ہی اگر بیوی یہ کہہ دے کہ میں آپ کی بھی ہوں، آپ کی بھی ہوں کا کیا مطلب؟ کسی اور کی بھی ہے، یہ جملہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، تو پھر یہ کیسے اللہ تعالیٰ برداشت کرے گا کہ میں اس کو بھی مانتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ شرک کو اسی لیے برداشت نہیں کرتا، ہاں اللہ تعالیٰ کفر اور شرک کو نہیں برداشت کرتا، اور گناہ تو وہ بخش دے گا، وہ چاہے گا تو ابن جریر کا کہنا یہ ہے کہ کلا لما یقضی ما امر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں فرض کی تھی اس کے اوپر اس نے ابھی تک ادا کہاں کیا ہے، ایک مطلب یہ ہے، اس کو تو یہ چیزیں سمجھ کر رک جانا چاہیے تھا کفر و شرک سے۔ اور حضرت مجاہد فرماتے کہ اس کا مطلب یہ ہے کلا لما یقضی ما امر کا، کہ کوئی بھی انسان ہرگز اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں فرض کی ہے وہ ساری کی ساری کوئی نہیں کر سکتا۔ اور اس قول کو بغوی نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کیا، مطلب یہ ہے کہ انسان غلطی سے جدا نہیں ہو سکتا، انسان سے غلطی ہوتی ہے۔ دیکھو آدمی کبھی اپنے آپ کو 100% پرفیکٹ نہ سمجھے، کبھی نہیں۔ ہم حنفی ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ شافعی غلط ہے، ہاں ہم ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل تم غلط ہو، ہاں غلطی کا امکان ہمارے یہاں ہے، ہم صحیح ہیں لیکن غلطی کا امکان ہے، وہ غلط ہے لیکن صحیح ہونے کا امکان ہے، یعنی ہمارے حنفی طریقے کے مطابق وہ صحیح نہیں لیکن امکان ہے کہ وہ بھی صحیح ہو، انہوں نے جو حدیث پر غور کیا وہ بھی صحیح۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ کوئی حنفی کسی کو دعوت نہیں دے سکتا کہ تو شافعی ہو جا، کوئی شافعی کسی کو نہیں کہہ سکتا کہ تو حنبلی ہو جائے، نہیں، یہ شافعی مطلب ہے کہ ایک دوسرے کی دعوت نہیں، تو سب حق پہ ہے، چاروں امام حق پہ ہے۔ کلا لما یقضی ما امر، ایک مطلب یہ ہے، اور ایک مطلب یہ ہے کہ ابھی تک اس نے کیا نہیں، مدت ختم ہو جائے گی۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ یہ مطلب میرے نزدیک یہ سوچتا ہوں کہ یہ مطلب زیادہ صحیح ہے کہ انسان ابھی تک وہ کام نہیں کر سکا جو اللہ نے کہا تھا، یہاں تک کہ اس کی مدت ختم ہو جائے گی۔ اور اس کے اوپر انہوں نے حضرت وہب ابن منبی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت کو ابن ابی حاتم کے حوالے سے نقل کی، حضرت عزیر علیہ السلام کی گفتگو۔ حضرت عزیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قال الملک الذی جاءنی، ایک فرشتہ میرے پاس آیا، اس نے مجھے بتایا فإن القبر ہی بطن الارض، یہ جو قبر ہے وہ زمین کا پیٹ ہے، وإن الارض ہی ام الخلق، اور زمین جو ہے، قبر جو ہے وہ زمین کا پیٹ ہے، اور زمین مخلوق کی ماں ہے،
جب اللہ تعالیٰ پیدا کرنا چاہتے ہیں جتنی مخلوق کو کرنا چاہے گا کر دے گا، اور پھر مخلوق پیدا ہو جائے گی اور قبریں بھی مکمل ہو جائے گی، تو اب دنیا ختم ہو جائے گی۔ جب دنیا ختم ہو جائے گی، زمین کے اوپر جتنے لوگ ہیں سب مر جائیں گے، اس کے بعد زمین جو اس کے اندر ہے سب کو پھینک دے گی باہر، اور قبریں بھی اپنے اندر جتنی چیزیں ہیں اس کو نکال لے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جتنے لوگوں کا دنیا میں آنا مقدر ہے وہ جب آ جائیں گے، اس کے بعد دنیا ختم، پھر تو آوشکتا نہیں ہوگی کسی انسان کے آنے کی، اس لیے کہ جو آنے تھے وہ آ گئے، اب کیا۔ اس کے بعد زمین کے اندر جتنے لوگ ہیں سب کو زمین نکالے گی، قبروں میں جو دفن ہوں گے ان کو بھی قبر نکال لے گی۔ مطلب یہ ہے کہ مدت ختم ہو جائے گی، پھر بھی آدمی اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا نہیں کر پائے گا۔ جی سارے اعمال تو کون کر سکتا ہے؟ کلا لما یقضی ما امرہ فلینظر الانسان الی طعامہ، انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ایک بات یاد رکھو، اللہ تعالیٰ گرانے پہ آتا ہے تو ایسا گراتا ہے، ایسا گراتا ہے، پھر جب اٹھانے پہ آتا ہے تو خوب اٹھاتا ہے۔ اسی کھانے کو دیکھ لو، پہلے کھانا ہوتا ہے اور بھی پیخانہ ہو جاتا ہے۔ زمین سے اگنے والی چیز جب پلیٹ میں لگ کر ہمارے سامنے آتی ہے کیا خوشبودار ہوتی ہے، کتنی لذیذ ہوتی ہے، اور کیا ہوتی ہے جب انسان کے پیٹ میں جاتی ہے اور دوسرے راستے سے نکل جاتی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اسی کو پھر کھاد کے طور پر استعمال کرتے ہیں، پھر دوسری چیز اللہ تعالیٰ بناتا ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو انسان کو یہ غور کرنا چاہیے کہ جو کھانا میں کھا رہا ہوں، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ غور و فکر کرے، دیکھے اس کھانے کو جس کو وہ کھا رہا ہے، کیسے بنایا، کیسے آیا۔ انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا، جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں ماں باپ کی ملاقات سے، کہا زمین سے پیداوار بھی آتی ہے، یہ آسمان باپ ہے تو زمین ماں ہے۔ آسمان جب ٹپکاتا ہے پانی، زمین لیتی ہے اور پھر پھٹتی ہے زمین، اور اس میں سے پھر گھاس نکلتی ہے، اس میں سے پودے نکلتے ہیں، پھر اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں، یعنی پھل فروٹ کی شکل میں آتے۔ کہ انسان غور کرے، انا صببنا الماء صبا، ہم نے پانی کو برسایا تھوڑا تھوڑا کر کے، ثم شققنا الارض شقا، پھر زمین کو ہم نے چیرا پھاڑا۔ اب سوچئے کہ ایک دانہ جب اندر جاتا ہے وہ سڑ جاتا ہے، جب سڑتا ہے تو اس کا جو اوپر کا حصہ ہے اسی سے پورا پودا نکلتا ہے۔ انسان پورا سڑ جائے لیکن وہ ایک دانہ کا جو ایک حصہ ہوتا ہے نا وہ سڑتا ہے۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، چیونٹی جو ہوتی ہے نا، چیونٹی وہ گرمی کے موسم کے اندر دانے جمع کرتی ہے، اور دانے جمع کر کے ایک جگہ پہ ایک سنگرہ کر دیتی ہے کہ مجھے بارش کے موسم میں یہ کھانے کے کام آئے۔ وہ کیا کرتی ہے؟ سوائے دھنیا کے، دھنیا کا جو دانہ ہوتا ہے اس کے سوا دوسرے جتنے دانے ہوتے ہیں، اس دانے کے بنیاد جہاں سے اگنے کی جگہ ہوتی ہے نا اس کو پہلے کھا لیتی ہے، اس کو کاٹ لیتی ہے، کھا لیتی ہے کہ اب یہ اگنے نہ پائے، اگر اگ گیا تو میرے کام کا نہیں رہے گا۔ لیکن دھنیا ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو کوٹ کے بھی لوگ اس کو بوتے ہیں، اور کہیں سے بھی اگ سکتا ہے دھنیا، تو اس کو تو وہ نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑی عاقلہ ہے، بڑی دوربین ہے۔ ایک چیونٹی کے بارے میں کسی نے کہا کہ بڑی عاقلہ ہے، بڑی دوربین ہے، دور کا سوچنے والی۔ تو آپ سوچئے کہ وہ دانہ جب اندر گیا پورا سڑ گیا، اور سڑنے کے بعد ایک وائٹ کلر کا جو اوپر کا حصہ ہے وہیں سے ایک باریک نوکیلے ایک کوپل نکلتی ہے، ہلکی بالکل، وہ زمین کو پھاڑتی ہوئی باہر آتی ہے۔ انا شققنا الماء ارض شقا، یہ زمین کو پھاڑنا کا کام کس نے کیا؟ کیا اس دانے سے نکلنے والی کوپل میں طاقت تھی؟ بالکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا شققنا الارض شقا،
پانی بھی ہم نے ہی برسایا تھا. انا سببنا الماء صبا، ہم نے پانی کو خوب برسایا. سببنا اس کے معنی ہے بارش برسانا. کیسی بارش بھی کیسے برستی ہے، کئی ٹنوں کی مقدار کے اندر پانی بادل لے کے چلتے ہیں، اور ہر سال سیم بارش ہوتی ہے. یاد رکھ لینا، دنیا میں بارش جو ہوتی ہے سیم ہوتی ہے. اتنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جگہ بدلوا دیتا ہے، کہیں کم ہوتی ہے تو دوسری جگہ بھیج دیتا ہے. اس طرح سے یہ بعض کتابوں میں نے پڑھا ہے. خیر، تو اب یہ اتنا ہیوی ہے پانی، اگر آپ پانی میں جاؤ نا تو ساری چیزیں آپ کو ہلکی لگے گی. یاد رکھنا، پانی میں آپ جاؤ گے تو ساری چیزیں ہلکی رہے گی. ہم نے تو تیرنے کا کام پہلے کرتے تھے پڑھنے کے زمانے میں، تو لگتا تھا کہ پانی میں وزن نہیں لگتا، لیکن خود پانی کتنا وزنی ہے. پانی بہت وزنی ہوتا ہے. اتنا ہیوی ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ اس کو معلق رکھتا ہے زمین اور آسمان کے بیچ میں. اب اس کے اسباب بعیدہ کو دیکھو، اسباب قریبہ کو دیکھو کہ بارش پانی کیسے بنتا ہے اور اوپر کیسے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس پر فرشتے مقرر کر رکھے، وہ چابک سے مارتے ہیں تو بادلوں کو ہکا کے لے جاتے ہیں. اب وہ جو مارتے ہیں چابک تو یہاں پہ آواز ہوتی، کہتے کہ پتہ نہیں کیا ہوا. ہاں، بڑھیا گیری ایسا کہتے رہے ایک زمانے میں. تو وہ بادلوں کو ہکا کے فرشتے لے جا رہے ہیں، اور چمک بھی ہو رہی ہے اور گرج بھی ہو رہی ہے، آواز بھی ہو رہی ہے. یہ سب قدرتی نظام ہے، قدرتی نظام ہے. انسان اپنی عقل پہ جائے تو 9 مہینے لگ جاتے ہیں. امریکہ کو وہ ولیم جو لیڈی گئی تھی 9 مہینے رک گئے تھے، آتے آتے کی تھی تکلیف کے پاس ان کو لائے زمین کے اوپر، اور وہاں کی دنیا میں ان کی باڈی ایسی ہو گئی چوزے کی طرح. ہاں، خیر، اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہے. ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا. اب یہ دونوں کا پانی اس پر سے آیا تو گویا کہ یہ آسمان ایک مرد ہے اور زمین ایک عورت ہے. ان دونوں سے ملاپ سے اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا. 8 چیزوں کا بیان ہوا ہے. 8 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. اس میں پہلے کہا کہ دانے اگائے. دانا تو ایک ایسی چیز ہے، انسان بھی کھاتا ہے، جانور بھی کھاتا ہے، ہر ایک کے کام. اگر دانا نہیں کھاتا تو اس کا جو بھوسی نکلتی ہے اس بھوس کو بھی جانور کھا لیتے ہیں. ایک ایک چیز کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اپنی حکمتوں سے کام کیا. وَعِنَبًا وَقَضْبًا، اور انگور نکالے. انگور نکالے. انگور ہے نا، ہم لوگ پھل کے طور پر کھاتے ہیں، بہت سارے لوگ اس کو ترکاری کے طور پر بھی کھاتے ہیں. کھجور جیسے ہم لوگ کھاتے ہیں نا، ایسے کھجور کو بعد لوگ روٹی کے ساتھ بھی سالن کے طور پر کھاتے ہیں. اور انگور سے بہت ساری چیزیں بنتی ہیں. جہاں شراب بنتی ہے وہاں پہ دوسری چیزیں بھی بنتی ہیں. سکھا کے بھی اس کو کھایا جاتا ہے. وَعِنَبًا وَقَضْبًا، اور قضبہ، قضب کہتے ہیں ترکاری کو. ترکاری ہری ہری جو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو بھی ہم نے نکالا. رطبتن، قضبتن کے معنی، قضبہ کے معنی رطبتن، جس کو سبزہ. فسفسا بھی کہتے ہیں اس کو، فارسی میں اس کو اسفست کہتے ہیں. اسفست ترکاری، ہریالی جو سبزی ہوتی ہے اس کو قضبہ کہتے ہیں. وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، ہم نے زیتون نکالا. زیتون کیا ہے؟ زیتون بھی ایک سالن ہے، معلوم. زیتون یہ تو کھایا جاتا ہے، جیسے اولیو ہم کہتے ہیں، لیکن زیتون جو ہوتا ہے سب سے بڑھیا تیل اگر دنیا میں ہے تو اولیو آئل ہے. عرب حضرات ایسے ہی ڈائریکٹ روٹی بھی ڈبو کے اس میں کھاتے ہیں، اس بہترین سالن ہے وہ. اب ہم لوگ تو، ہم ہندوستانی لوگ کیسے ہیں، جہاں تک چٹکھارا نہیں آئے گا وہاں تک کھانے کا مزہ نہیں آئے گا. جہاں سسواری نہیں بولے گی، ایسا آواز نہیں نکلے گی، وہاں تک اس کو سالن نہیں سمجھیں گے. عرب لوگوں کے یہاں ایسا ہے
کہ وہ روٹی کے ساتھ کھجور کو ملا کے کھا لیں، اس کو سالن بنا رہے ہیں، بھائی چلو یہ بھی سالن ہے۔ اسی طرح سے تیل زیتون کا ہے، اولیو آئل، اس کو ڈالا ایک پلیٹ کے اندر، اس میں تھوڑا سا وہ اجوائن ڈال دیا اور اس کو ملا کے کھا رہے ہیں، یہ ان کا سالن ہے۔ صحابہ کرام نے بھی یہ کھایا ہے، اور یہ کیسی طاقتور چیز ہے، 2-4 ہفتے کھا کے دیکھو پھر پتا چلے۔ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، اور کھجور اللہ تعالیٰ نے اگایا، وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور گھنے باغات اگائے، وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، میوہ نکالا، ابا کے معنی گھاس پھوس نکالی۔ اب دیکھو اس کے اندر سب کا فائدہ، ہم گھاس نہیں کھاتے، لیکن گھاس جانور کھاتا ہے، اس جانور کو ہم کھا جاتے ہیں، یا اس جانور کا دودھ کھا لیتے ہیں۔ اب بے وقوف گوبر جیسے دماغ ہو تو گوبر کھائیں گے، کیا کہیں گے؟ ہندوستان کے ہندو لوگ سب نہیں ہیں، سب ہندو بھی ایسے نہیں ہیں، لیکن بہت سارے جو حکومت میں بیٹھے ہوئے گوبر کے دماغ بھرے ہوئے ہیں گوبر سے، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی بیماری ہے تو اس کو کھاؤ، گوبر کو۔ اب اتنی عقل نہیں ہے کہ ان کی ماتا نے جو اپنے پاس روک کے رکھا ہے، جو دودھ ہے اور گوشت ہے، وہ کیوں روک کے رکھا ہے؟ نہیں سمجھی میری بات؟ اس پہ ایک مجھے واقعہ یاد آیا۔ ایک آدمی نے انتقال کے وقت، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، ایک آدمی کو وصیت کی، ایک تھیلی بھر کے اشرفیاں سونے کی تھی، وہ دینار دیے کہ اگر میں گزر جاؤں تو اس میں سے جو تجھے پسند وہ میرے بیٹے کو دے دینا۔ کیا کہا؟ اس میں سے تجھے جو پسند ہو میرے بیٹے کو دے دینا۔ اب اس کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد وہ لڑکا بھی بڑا ہو گیا۔ اس آدمی نے جو خالی تھیلی تھی نا وہ اس کو دی کہ تیرے باپ نے تو مجھے یہ وصیت کی تھی کہ تجھے جو پسند ہو اس کو دے دینا۔ اب وہ بیچارہ خالی تھیلی لے کے کرے گا کیا؟ تو یہ مولانا، یہ مفتی صاحب پہ پھنستا ہے آدمی، تبھی تو مولانا لوگ یاد آتے ہیں۔ مفتی کہ کوئی مسئلہ نکالو، اس کا کیا؟ سب نے کہا کہ تیرے باپ نے وصیت ہی ایسی کی ہے کہ تجھے جو پسند وہ اس کو دے دینا، تو اب اس کو پسند ہے تھیلی، تو وہ تھیلی تجھ کو دے رہا ہے۔ لیکن حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب یہ کیس پہنچا تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ارے بھائی، تیرا باپ بہت ہوشیار تھا، تیرا باپ بڑا ہوشیار تھا۔ کہا کہ تجھے جو پسند ہو، تو ظاہری بات ہے اس نے جو اشرفیاں روک کے رکھی، اس کو پسند ہے اس لیے تو روک کے رکھی، وہ اس کو دینی پڑے گی۔ سمجھ رہے؟ کہا تیرے باپ نے وصیت بہت اچھی کی تھی کہ تجھ کو پسند ہے تو تجھے اشرفیاں پسند ہے، اسی لیے تو تو نے اپنے پاس روک کے رکھی، اب وہ اس کو دے دے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ گائے اپنا گوبر پھینک دیتی ہے، پیشاب چھوڑ دیتی ہے کہیں بھی، یہ اس کو لے کے کم بخت گلاب کا پانی سمجھ کے نوش فرما رہے ہیں اور پاخانے کو کھا رہے ہیں، اور پھر دوسروں کو دعوت دے رہے ہیں کہ اس میں بیماریوں کا علاج ہے۔ ایسی اللہ تعالیٰ عقل کسی کو نہ دے، ایسی عقل اللہ کسی کو نہ دے۔ کیسی پاگل پنے کی بات۔ ابھی یہ بات ثابت ہو گئی کہ گنگا جمنا کا جو پانی ہے اس کی گندگی کی وجہ سے کتنوں کو خارش ہو گئی، اور اس کے اندر بات آئی کہ انسان کا پاخانہ ملا ہوا تھا اس پانی کے اندر۔ سوچئے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس ذات نے ہمیں ایمان جیسی دولت دی ہے، زمزم جیسا پاکیزہ پانی برسوں تک وہ سڑ نہیں سکتا۔ دیکھو کتنا پاکیزہ مذہب ہے ہمارا، اب ہم ہی قدر نہ کرے تو۔ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اگایا زیتون کو، جس سے اگر نچوڑا جائے تو اس سے تیل نکلتا ہے، اور یہاں مراد اس کا درخت ہے زیتون کا۔ 3000 سال تک اس کی عمر رہتی ہے، زیتون کا درخت 3000 سال تک رہ سکتا ہے، اور وہ بھی اس کو مذکر زیتونہ نہیں کہا، زیتونہ میل استعمال کیا، اس لیے کہ اس کے فوائد زیادہ ہیں، اور خصوصاً اہل عرب کے لیے وہ بہت زیادہ اس سے فائدہ اٹھاتے، کھا کر بھی اس کے تیل کو مالش کرتے ہیں، اس کے تیل سے دیا جلاتے ہیں، روشنی کرتے ہیں، اور اس کے صابن کے اندر اس کو ڈالا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے ذریعے خوشبو بناتے تھے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو مالش کرنے کا حکم دیا ہے کہ اس کو تیل کو مالش کرو. لیکن ہم لوگ تو ہے کہ سوائے کوکونٹ سے آگے بڑھتے کہاں ہیں. کوکونٹ بھی ایک اچھی چیز، اس کا انکار نہیں، لیکن زیتون ایک یوں کہو کہ اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے. وَنَخْلَ، نخل اصل میں کھجور کے درخت کو کہتے ہیں، کھجور کے درخت کو. اس کے بارے میں تو میرے بھائیوں اتنی باتیں آئی ہے کھجور کے بارے میں، عجیب بات ہے. اور انگلش میں ڈیٹ یعنی ڈیٹ، بس فنش، اسے آگے کچھ نہیں. اور اسی طرح گجراتی کہو، ہندی کہو، کھجور کھجور، اور کچھ نہیں. لیکن عربی زبان میں اس کھجور کے اتنے نام ہیں کہ وہ چھوٹا ہوتا ہے تب سے اس کے نام شروع ہو جاتے ہیں. ہاں، رطب ہوتا ہے، تمر ہوتا ہے، اور پتہ نہیں. سب سے زیادہ نفع دینے والی اگر کوئی غذا ہے تو یہی ہے. اور اجوا کے اندر تو یہ خصوصیت ہے کہ وہ زہر کو بھی دور کر سکتا ہے اور وہ جادو کو دور کر سکتا ہے. اصل میں کھجور ہے کیا ہے؟ کھجور کیا ہے؟ ہماری پھوپھی ہے. کیا ہے؟ کھجور ہماری حضرت انسان کی پھوپھی ہے، امت الانسان ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا جب پتلا تیار ہوا اور تیار ہونے کے بعد جو مٹی بچ گئی تھی، اس مٹی سے کھجور کو تیار کیا گیا، کھجور کے درخت کو. اس لیے اس کو اماں کہتے ہیں، اس کو پھوپھی کہتے ہیں. اور اس کو انسان سے بہت زیادہ لگاؤ بھی ہے، مناسبت بھی ہے، اس لیے کہ کھجور کے درخت کو اگر سر سے کاٹ دیا جائے دوبارہ اگے گا؟ کھجور کے درختوں کو اگر سر سے کاٹ دیا جائے گا اگے گا؟ ناریل کے درختوں کو اوپر سے کاٹ دے گا، نہیں اگے گا؟ نہیں اگے گا. کھجور کو بھی نہیں اگے. انسان کے بھی سر کو کاٹ دیا جائے تو وہ کسی کام کا نہیں ہے. اسی طرح سے انسان کا جو اسپم ہوتا ہے، اس کی بو جو ہوتی ہے وہ بگڑی ہوئی کھجور کی طرح ہوتی ہے. اور انسان کے بدن میں اسپم کو زیادہ پیدا کرنے کے لیے استعمال کھجور کا ہوتا ہے. اور اس کے بارے میں تو بہت کچھ ریسرچ ہوا ہے، بہت کچھ کہا گیا. خیر، اس کے اوپر انشاءاللہ پھر مزید گفتگو کل کریں گے. اسے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن مجید سے لگاؤ عطا فرماوے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ.